نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک امتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر رکھتا ہو، اور یہ محبت ایسی ہو جو کہ تمام محبتوں سے فائق ہو، ایسی محبت ہو جو اس کے تمام رنگ و ریشہ کے اندر سمائی ہوئی ہو، ایسی محبت ہو جو اپنی ذات، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، ایسی محبت ہو جس کا سایہ محبوب کے تمام متعلقین تک وسیع ہو، ایسی محبت ہو کہ اس کے لیے اپنی عزت و آبرو کو تختہ دار پر چڑھانا آسان ہو، لیکن کسی بھی قیمت پر اپنے آقا اور اپنے محبوب سے تعلق اور احترام و محبت سے محرومی گوارا ہرگز نہ ہو۔ اور بلا شک و شبہ اس درجے کی عظمت اور محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کو مکمل طور پر جان نہیں دیتا، کیونکہ جب تک انسان کسی شخصیت، اس کی پاکیزہ حیات اور اس کے کردار کی عظمت سے واقف نہ ہو، اس وقت تک نہ اس کے دل میں حقیقی معنوں میں اس شخص کی محبت جگہ لے سکتی ہے، اور نہ ہی حقیقی عظمت دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ سیرت کا لغوی معنی کسی کام کا طریقہ، کسی کام کو کرنے کا انداز اور اسلوب ہے۔ عربی زبان میں کسی شخص کا طرز زندگی، اس کی خصلت و عادات اور اس کے کردار اور اس کے اخلاق کے لیے سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر سیرت کا لفظ خالصتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ماخذ تین ہیں۔
نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 احادیث رسول اللہ اور نمبر 3 تاریخی واقعات۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت طیبہ کے جاننے اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب دونوں جہانوں کی نیک بختی اور سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے، تو جو شخص بھی نیک بختی اور سعادت کا طلبگار ہو اور نجات کی خواہش رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے مکمل باخبر ہو، تاکہ وہ جاہلوں کی جماعت سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر شامل ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کی فہرست اور قطار اگرچہ بہت زیادہ ہے اور طویل ہے، لیکن اس کے اندر جگہ پا لینا یہ نہایت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی وجہ سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم اور اصحاب فکر و نظر کا محبوب ترین موضوع رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جہاں تک لکھا گیا یا جس حد تک کہا گیا ہے، کسی اور شخصیت یا مذہبی پیشوا اور رہنما پر اس کا ہزارواں حصہ بھی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے نقوش کو چند دروس کے اندر بیان کیا جائے، اور یہ دروس جو ہیں زیادہ طویل بھی نہیں ہوں گے کہ سنتے ہوئے بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، اور زیادہ اختصار بھی ان کے اندر نہیں ہوگا کہ مختصر ہونے کی وجہ سے آدمی مکمل طور پر بات کو سمجھ بھی نہ سکے۔ اس لیے درمیانے درجے کی تفصیل کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش کو چند دروس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ہم آج کے پہلے درس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اجمالی تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں حضرت ابو طالب کے مکان کے اندر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ محمد نام آپ کے دادا نے رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ صحیح قول کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کے اندر رہنے کو پسند فرمانے لگے، اور جب عمر مبارک مکمل 40 سال ہوئی تو 12 ربیع الاول سوموار کے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنا شروع کر دیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ ہوئی تو 17 رمضان المبارک سوموار کے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال 53 سال کی عمر میں 27 صفر کو جمعرات کے دن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ پھر 3 دن یہاں قیام کرنے کے بعد یکم ربیع الاول 13 نبوی سوموار کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 7 دن سفر کے اندر گزارنے کے بعد 8ویں دن 8 ربیع الاول بروز سوموار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ قباء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام فرمایا۔ یہاں 4 دن قیام کرنے کے بعد تقریباً 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی سوموار کے دن زوال کے وقت 63 سال کی عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحیح اور راجح قول کے مطابق 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر قیام پذیر رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ترین تعارف ہے۔ اب ہم آگے حضور اقدس اس کی ہم جو ہے وہ آگے چل کر تھوڑی سی تفصیل بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اجمالی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ آمنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد جناب حارث بن عبد العزیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رضائی والدہ دیکھی جائیں تو اہل سیر نے ان کی تعداد 2 نقل فرمائی ہے۔ نمبر 1 حضرت سویبہ، نمبر 2 حضرت حلیمہ۔ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر بن ہاشم ہے، جبکہ یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عمر بن عبد مناف ہے، جو کہ ہاشم کے لقب سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ بنت عمر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال کا اجمالی تعارف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی جانب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب بن عبد مناف اور نانی جان کا نام برہ بنت عبد العزیٰ نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑنانا کا نام مغیرہ بن زہرہ ہے، جو کہ عبد مناف کے نام سے مشہور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑنانی کا نام ام حبیب بنت اسد نقل کیا گیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب والدہ ماجدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب والدہ اور والد کی طرف سے اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اتنا سلسلہ نسب جو ہے وہ اتفاقی ہے۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے اس کے اندر تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے، اس لیے جو اتفاقی ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے والد اور والدہ محترمہ کی جانب سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مزید تھوڑا سا دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی چچا ہیں ان کی تعداد 10 نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 2 حجر، نمبر 3 زرار، نمبر 4 مقوم، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 ابو طالب، نمبر 7 حمزہ، نمبر 8 حضرت عباس اور نمبر 10 حضرت غیداق۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان ہیں۔ ان میں سے ابو طالب ان کا نام عبد مناف ہے، ابو لہب ان کا نام عبد العزیٰ ہے، مقوم ان کا نام عبد القعبہ ہے، اور حاجل ان کا نام مغیرہ نقل کیا گیا ہے، اور غیداق ان کا نام نوفل اہل سیر نے لکھا ہے۔ جمہور کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 چچاؤں میں سے صرف 2 چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اگر دیکھا جائے تو اہل سیر نے ان کی تعداد 6 نقل فرمائی ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 بی بی بیضا، ان کی کنیت ام حکیم ہے۔ نمبر 2 امیمہ، نمبر 3 برہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 اروا یا پھر عروہ، اور نمبر 6 عاتقہ۔ ان میں سے جو 3 ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 3 پھوپھیاں مسلمان ہوئی ہیں، حضرت صفیہ، حضرت عروہ اور حضرت عاتقہ، یہ 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اگر دیکھا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر، نمبر 6 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 7 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت جویریہ بنت حارث، اور حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 11 ازواج مطہرات ہیں، ام المؤمنین۔ مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کی تعداد 4 لکھی گئی ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ، نمبر 2 حضرت ریحانہ، نمبر 3 حضرت نفیسہ، نمبر 4 حضرت رزینہ۔
یہ 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد 3 نقل کی گئی ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ ان میں سے قاسم اور عبداللہ یہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم یہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی تعداد 4 نقل کی گئی ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 سیدہ زینب، نمبر 2 سیدہ رقیہ، نمبر 3 سیدہ ام کلثوم، نمبر 4 سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں کی چاروں صاحبزادیاں آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تعداد 5 نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1 حضرت حسن بن علی، نمبر 2 حضرت حسین بن علی، نمبر 3 حضرت محسن بن علی، نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عثمان، اور نمبر 5 حضرت علی بن ابی العاص۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی طرف دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی تعداد صحیح قول کے مطابق 3 نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1 سیدہ امامہ بنت ابی العاص، نمبر 2 سیدہ ام کلثوم بنت علی، نمبر 3 سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے چونکہ اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی حقیقی بھائی ہے اور نہ ہی حقیقی بہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد صحیح قول کے مطابق 5 نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1 حضرت مسروق، نمبر 2 حضرت حمزہ، نمبر 3 حضرت ابو سلمہ، نمبر 4 حضرت عبداللہ بن حارث، نمبر 5 حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رضائی بہنیں نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت انیسہ بنت حارث، اور نمبر 2 حضرت شیمہ یا پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اجمالی سا تذکرہ ہے۔ اس کی قدر تفصیل بہت زیادہ تو نہیں، البتہ تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔